وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی معزز و مکرم محتشم جملہ احباب کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اللہ کریم کے فضل و کرم سے باخیر و عافیت ہوں گے۔ دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو ہمیشہ حفظ و سلامتی عطا فرمائے۔ چند روز پہلے میں نے ایک ویڈیو تیار کی، وہ اس حوالے سے کہ تلاوت میں اپنے سانس کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو چند ایک باتیں اس ویڈیو میں نے ورزش کے لحاظ سے ورزشی باتیں، ورزش کے طریقے عرض کیے ہیں جن سے سانس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ابتدائی باتیں میں نے اس ویڈیو میں عرض کر دی ہیں۔ دوستوں نے اس ویڈیو کو دیکھ کر کچھ سوالات فرمائے، ان سوالات میں چند ایک میں عرض کر دیتا ہوں۔ دوستوں نے پوچھا کہ آواز بیٹھ جاتی ہے، گلا بیٹھ جاتا ہے، آواز خراب ہو جاتی ہے، گلا خراب ہو جاتا ہے، آواز کو خوبصورت کیسے بنایا جائے؟ سانس تو بڑھ جاتا ہے لیکن آواز بھی خوبصورت ہو تو پھر تلاوت کا مزہ آتا ہے۔ تو دوستوں کے ان سوالات کے جوابات میں آج کی یہ ویڈیو میں نے کوشش کی ہے کہ تیار کروں۔ دعا کرتا ہوں اللہ کریم میرے اساتذہ کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے، جن حضرات نے، جن کی برکت سے اللہ کریم نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں آپ تک یہ فائدہ مند باتیں پہنچا رہا ہوں۔ احباب کرام، یاد رکھیں کہ آواز کے خوبصورت ہونے کے لیے، یعنی ایک عظیم قاری قرآن کے لیے، اس کی صحت کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں کہ صحت اچھی تب ہوگی جب آدمی اپنی غذا جو ہے وہ اچھی استعمال کرے گا۔ متوازن اور عمدہ غذا کا استعمال کرنا صحت کے لیے ضروری ہے، اور جب صحت ٹھیک ہوگی اور صحت کے ٹھیک ہونے کے ساتھ پھر آواز اور گلا بالکل ٹھیک رہے گا۔ چند ایک چیزیں میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے سماعت فرمائیں کہ جن چیزوں کا استعمال کرنا ہے ان کے استعمال سے آواز اور گلا درست رہتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آواز اور گلا ٹھیک رہے، ضروری ہے کہ آدمی اپنی نیند مکمل کرے۔ نیند جو ہے کم از کم 6 سے 8 گھنٹے مکمل ہونی چاہیے، اور نیند مکمل ہو تو اس سے آواز اور گلا بالکل ٹھیک رہتا ہے۔ نیند کم ہو تو آٹومیٹکلی گلا خراب ہو جاتا ہے، آواز ڈسٹرب ہوتی ہے۔ دوسری چیز وہ ہے متوازن اور عمدہ غذاؤں کا استعمال۔ نہ بہت جو ہے وہ ترش ہوں، نہ کھٹی چیزیں ہوں، عمدہ اور معیاری غذائیات کا استعمال کیا جائے۔ اس کے ساتھ تیسری چیز دودھ کا استعمال کرنا چاہیے، وہ بھی ابال کے اس میں جو ہے وہ بائل کر کے اس کی بالائی اتار کے اس کو استعمال کیا جائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ پھل آپ جو بھی استعمال فرمائیں ان کو یہ کوشش فرمائیں کہ وہ پکے ہوئے ہوں اور میٹھے ہوں۔ پکے ہوئے اور میٹھے پھل استعمال کریں، کھٹے اور ترش نہیں استعمال کریں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ مسواک کا استعمال جو ہے وہ لازمی پکڑیں۔ مسواک کرنے سے دانت صاف رہتے ہیں، گلا بھی صاف رہتا ہے، اس سے آواز کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کوشش فرمائیں کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کریں۔ جو آدمی اپنے رب سے مانگتا ہے اللہ کریم اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اب چند ایک چیزیں وہ سماعت فرمائیں جن سے بچنا ہے، جن کو چھوڑنا ہے، جن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ یاد رکھیں سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ گرم، شدید گرم چیز مت استعمال کریں، اس سے گلے کی رگیں جو ہیں ان پر ورم آ جاتا ہے، گلا ڈسٹرب ہوتا ہے، آواز خراب ہوتی ہے۔ اسی طرح بہت ہی یخ ٹھنڈے مشروبات یا پانی استعمال مت کریں، اس سے بھی گلے کی رگیں ڈسٹرب ہوتی ہیں اور آواز متاثر ہوتی ہے، گلا خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پھر کھٹی اور ترش چیزیں جن چیزوں کے استعمال سے گلا خراب ہوتا ہے، کھٹی اور ترش چیزیں نہیں استعمال کرنی چاہیے، چٹ پٹی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔
इसी तरह तेल की तली हुई चीज़ें जैसे समोसे, पकौड़े वगैरह, इन चीज़ों से भी गला बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। अहबाब किराम, ये चंद एक मुख्तसर सी बातें आपकी खिदमत में मैंने अर्ज़ की हैं, जिनको आप मलहूज़ रखेंगे, अमल फरमाएंगे, इंशाअल्लाह ताला बहुत नफ़ा होगा। अल्लाह करीम आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी अता फरमाएंगे। उम्मीद है कि आप इन बातों को अपने महब्बतों से दिल में जगह देंगे और दूसरों तक इन बातों को पहुँचाएँगे ताकि फ़ायदा हो और दोस्त इससे फ़ायदा उठा के एक अच्छा कारी, अच्छे और बेहतरीन उम्दा कारी बन सके। आखिर में एक लाजमी बात मैं ये अर्ज़ करूँगा कि बहुत ज़्यादा तरी वाली और बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें इस्तेमाल मत करें। बिलफर्ज़ अगर इस्तेमाल कर भी ली जाएँ तो उसके बाद फिर पुदीने और अदरक का कहवे का इस्तेमाल जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर कभी कभार चिकनाई वाली चीज़ें आप इस्तेमाल कर भी लें, आपको महसूस होता है कि कभी चावल खा लिए, तो याद रखें चिकनाई वाली चीज़ें और इस तरह की तरी वाली चीज़ें इस्तेमाल करने के फ़ौरन बाद कभी भी ज़िंदगी भर ठंडा यख पानी मत पिएं, क्योंकि वो चिकनाई ठंडे पानी की वजह से रगों में वहीं जम जाती है, जिससे जो है वो गले की आवाज़, गला डिस्टर्ब होता है, आवाज़ मुतासिर होती है और गला बैठ जाता है। ये चंद एक बातें हैं, आप हजरात इनको अपने अमल में लाएंगे। आखिर में दरख्वास्त करता हूँ कि आप हजरात मेरे लिए भी, मेरे असातिज़ा कराम के लिए भी दुआ फरमाएंगे। अल्लाह करीम हमें अपने अमल में कामयाब फरमाए और कलाम मजीद फ़ुरक़ान हमीद को सही तौर पर पढ़ने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। अहबाब किराम, सांस में इजाफ़े के हवाले से कुछ दिन बाद मैं एक और वीडियो आप हजरात की खिदमत में पेश करूँगा, जो मश्क के हवाले से होगी। यानी मश्क के दौरान एक नया तालिब इल्म, नया कारी, जो बच्चा कारी बनना चाह रहा है, उसको मश्क में अपने सांस को कैसे इम्प्रूव करना है, मश्क का पूरा तरीका इंशाअल्लाह ताला उस वीडियो में मैं आपके सामने अमली तौर पर रिकॉर्ड करके पेश करूँगा। दुआ है अल्लाह करीम हमें कामयाब फरमाए। इंशाअल्लाह ताला उस वक्त के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।